أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. صدق اللہ العظیم. وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما جب قضی الامر جب فیصلہ کر دیا جائے گا، ان اللہ کہ بے شک اللہ نے وعدکم وعدہ کیا تم سے، وعد الحق سچا وعدہ، وعدتکم اور میں نے میں نے کیا وعد تم سے، میں نے وعدہ کیا تم سے، فاخلفتکم واخلفت اور پھر میں نے اختلاف یعنی میں نے اس کی خلاف ورزی کی تم سے، وما کان لی علیکم اور نہیں ہے میرے لیے، علیکم نہیں تھا میرے لیے، وما کان علی علیکم من سلطان کوئی زور یا کوئی غلبہ میرا تم پہ نہیں تھا، الا مگر ان دعوتکم یہ کہ میں نے دعوت دی تمہیں، فاستجب تم لی پس تم نے قبول کر لیا اسے، تم نے اس دعوت کو قبول کر لیا، میرا کہنا مان لیا، فلا تلومونی پس تم مجھے ملامت نہ کرو، ولومو بلکہ ملامت کرو انفسکم اپنے آپ کو، ما انا بمصرخکم اور نہیں ہے ما انا میرے، مصرخکم فریاد سے کرنے والا، نہ میں فریاد سے کرنے والا ہوں تمہاری، وما انتم بمصرخی اور نہ تم فریاد سے کرنے والے ہو میری، انی کفرتو بے شک میں کفرتو میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی اس سے جو تم شریک کرتے رہے مجھے، من قبل اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے جو مجھے شریک بناتے میں اس سے انکار کرتا ہوں، ان الظالمین بے شک ظالم، لہم عذاب علیم ان کے لیے ہے دردناک عذاب، ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور داخل کیے جائیں گے، ادخلا داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحت الانہار ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم تحیتہم یعنی ان کی دعا ہوگی، ملاقات کی دعا ہوگی، فیہا سلام اس میں سلام یعنی ان کی دعا ہوگی سلام۔ تو یہ بتا دیا جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر جو جہنم میں جائیں گے وہاں پہ جو آپس میں ان کی ہوگی لڑائی کر لیں جھگڑے ہوں گے، شیطان پھر جہنمیوں سے کہے گا کہ یہ جہنم سے شیطان کہے گا کہ لیما جب فیصلہ چکا دیا جائے گا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ تو تم نے سچ پایا ہوگا، تم نے اللہ نے جو وعدے کیے وہ سچ کے سچ تھے سارے، اور جو میں نے جو تم سے وعدے کیے وہ تمہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ تھے، وہ ان کو یہ جو بتایا جائے گا کہ اس وقت ان کو کہے گا جو میں نے تم سے وعدے کیا اس میں کوئی بھی پورا نہ کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وہ شیطان ان کو وہاں پہ جا کے وہ بتائے گا
یعنی تمہارے گلے شکوے بھی بتایا کہ جو اللہ نے وعدے کیا تم نے دیکھ لیا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں دوبارہ تو پیدا کروں گا، نئے سرے سے پیدا کروں گا، جہنم ہوگی، دوزخ ہوگی، جو نیک اعمال کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو نیک اعمال نہیں کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ ہے، اور میں نے جو تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، میں نے تو اس پہ کوئی بھی پورا کوئی نہ ہوا۔ تو اس کے وہ آگے پہ یہ بھی کہ ماں کان علی علیکم من سبیل، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، میں تمہیں کوئی زبردستی نہیں لیا، تم خود اسی راستے پہ چلنے والے تھے، میں صرف تمہیں دعوت دی، تم نے اس کو قبول کر لیا۔ یعنی تمہارے گلے شکوے اس حد تک تو بالکل سچے ہیں کہ اللہ سچا تھا اور میں جھوٹا تھا، اس واقعے سے مجھے ہرگز انکار نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے، اس کے وعیدیں جو تم دیکھ رہے ہو اس ہر بات کی، جو کہ تم جو اللہ نے فرمایا وہ سچ نکلی، اور میں خود مانتا ہوں کہ جو میں نے تمہیں لالچ دیے، بھروسے دیے، جن فائدوں کے میں نے تمہیں لالچ دیے، یہ جو خوشنما توقعات کے جال میں تمہیں پھانستا رہا، سب سے بڑھ کر یہ یقین دلایا کہ اول تو آخرت کچھ ہے بھی نہیں، سب محض یوں ہی کہلاوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر ہوئی بھی تو فلاں صاحب فلاں حضرت کی سفارش سے تم صاف بچ نکلو گے، بس ان کی خدمت میں نظر و نیاز پیش کرتے رہو، وہ جو چاہو کرتے پھرو، نجات کا ذمہ دار وہ خود ہیں، ساری باتیں جو تم سے کہتا رہا اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے تم سے کہلواتا رہا، وہ سب محض دھوکہ تھا، یعنی صاف وہاں پہ شیطان اپنے دوزخ میں جانے والوں کو صاف صاف کہہ دے گا۔ پھر وہ یہ کہہ دے گا کہ جی آپ یہ بھی دیکھ لو کہ میں نے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کیا کہ دعوت حق کے مقابلے میں اپنی دعوت باطل تمہارے سامنے پیش کی، سچائی کے مقابلے میں جھوٹ کی طرف تمہیں بلاتا رہا، نیکی کے مقابلے میں بدی کی طرف تم لوگوں کو پکارتا رہا۔ ماننے یا نہ ماننے کا اختیارات آپ کے خود کے پاس تھے، میرے پاس تو آپ کو مجبور کرنے کی طاقت تھی نہیں۔ اب اپنی اس دعوت کا ذمہ دار تو بلا شبہ خود ہوں، اور اس کی سزا بھی میں پا رہا ہوں، مگر آپ نے جو اس پر لبیک کہا اس کی ذمہ داری آپ مجھ پر کیوں ڈالنے چلے آ رہے ہیں؟ یہ اس کے غلط اختیار کے انتخاب کرنے کی ذمہ داری تو تمہاری خود کی ہے، تم خود آئے ہو اس پہ، میں نے تمہیں صرف بلایا اور تم اس پہ چلے آئے، میں تمہیں سبز باغ دکھائے تم اس پہ مان لیے، اب تم خود بھگتو، اس میں میرا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں، کیونکہ میرے کے وعدے جتنے بھی ہیں وقال جو اس کے وعدے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے وعدے اس نے کیے، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں یعدکم و یعدہم و یمنی و یمد و یا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ انہیں وعدے دیتا اور انہیں آرزو دلاتا، شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدے نہیں دیتا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وعدتم الا اخلفتکم، اور اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، یعنی کہ یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ اور ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و بنی اسرائیل نے فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان دھوکہ دینے کے سوا کوئی وعدے نہیں دیتا۔ اسی طرح سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے ان وعد اللہ حق ولا تغرنکم فی الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یقین اللہ کا وعدہ سچ ہے، اور تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں دھوکہ دغا باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ تو یہ اس کا صاف کہہ دے گا کہ جی میں تم سے جو وعدے کیے تم خود اس کے ذمہ دار ہو، صاف کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تم سے دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اور تم اس کی ملامت مجھے نہ کرو، اس کے بارے میں مجھے تم بالکل ملامت نہ کرو، اس کے ذمہ دار تم خود ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم نے میری بات مانی، اب اس پہ کوئی تم نے خود لبیک کہا، میرا کوئی تم سے تعلق نہیں ہے، اور یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، وما انا بمشقق وما انتم مشرکون، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، تمہارا اس یہاں پہ تو کوئی کسی کی کوئی مدد کر نہیں سکتا، سب اپنے اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتیں گے اور اس کے عذاب جھیلیں گے۔ صاحب انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ جس پہ تم مجھے شریک کرتے رہے اس سے پہلے، یعنی مجھے جو تم شریک بناتے رہے میں اس بات سے صاف انکار کر رہا ہوں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ کس چیز کا کر رہا ہے، یہاں پہ شرک کوئی اعتقادی تو شرک نہیں کر رہے تھے، یعنی اعتقاد تو ان کا تھا ہی نہیں کہ اللہ کے ساتھ شیطان بھی کوئی شریک ہے، یہ ایک عملی شرک ہے جس کا وجود کا ایک ثبوت یہاں بھی ملتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ شیطان کو اعتقادی حصے سے تو کوئی بھی یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہے، نہ کوئی اس کی بات کرتا ہے، سب کے سب اس پہ لعنت ہی بھیجتے ہیں، مگر یہ کہ اس کے اطاعت اور اس کی غلامی اور اس کے طریقے کی اندھی آنکھ کھلے کے پیروی ضرور کی جا رہی ہے، اور اسی کو یہاں پہ
شرک لفظ سے تعبیر کیا گیا، وہ خود کہتا ہے بما اشرکتمونی، جس تم مجھے شریک کرتے رہے، شریک بناتے رہے اس سے پہلے، اس کا میں انکار، یعنی کہ وہ خود کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ شریک کیا ہے۔ تو ممکن ہے کوئی صاحب یہ بھی کہہ دیں کہ جی یہ تو شیطان کا قول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، لیکن پھر اس کا سوال جواب یہ کہ قول بھی اللہ تعالیٰ کا ہے تو شیطان کا، اور اللہ تعالیٰ اگر ایسا ہوتا غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی تردید فرما دیتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ دوسرے شرک عملی، یہ جو عملی طور پہ شرک کیا جاتا ہے اس کا ثبوت کوئی یہ کہ ثبوت قرآن میں نہیں ہے، بلکہ اس مدت ثبوت پچھلی صورت میں گزر چکے اور آگے بھی آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ الزام لگایا کہ اپنے احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ بنائے ہوئے ہیں، سورہ توبہ میں پڑھا ہے۔ جاہلیت کی رسم میں کرنے والوں کے متعلق یہ کہنا ہے کہ ان کے پیروں نے انہیں اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، سورہ نام یہ پڑھا ہے۔ خواہشات کے نفس کی بندگی کرنے والوں کے متعلق یہ فرمانا کہ انہوں نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے، الفرقان میں ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح نافرمان بندوں کا یہ شاید کو شیطان کی عبادت کرتے رہیں، سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ایسے کام ہیں جو خود ہم کرتے رہیں نا، عمل سے یعنی عملی طور پہ اس کو شریک کرتے رہیں، حالانکہ زبان سے سب اس کو برا بلا کرتے ہیں۔ یہ ساری کے ساری شرک عملی کے نظیر ہیں، یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شرک کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ کوئی شخص عقیدتاً کسی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی سند کے بغیر یا پھر احکام الہی کے مقابلے میں یا اس کے بغیر کسی دلیل کے اس کی پیروی اور اطاعت کرتا چلا جائے، کسی اور کی اطاعت کرے اس کی پیروی کرتا جائے، تو پھر ایسا پیرو یا متی اگر اپنے پیشوا اور جس کی اتباع کر رہا سلانت بھیجتے ہوئے اگر عملاً یہ روش اختیار کر رہا ہے تو پھر قرآن کے روح سے اس اللہ کو شریک بنائے ہوئے، چاہے اس کا حکم وہ مانے نہ اس کا حکم وہ مان رہا ہے، جس کی وہ پیروی کر رہا ہے، جس کے حکموں پہ وہ چل رہا ہے، تو اسی کو اس نے الہ بنایا ہوا ہے، چاہے مانے نہ مانے، کچھ بھی کہتا رہے، خشت کے شیطان کو کتنا برا بھلا کہے، مگر کہ وہ اس نے شیطان کو اللہ کے شریک بنایا ہوا ہے۔ تو یہاں شیطان اس سے بھی انکار کر دے گا کہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور ظالموں کے لیے تو کہہ دے گا کہ ظالموں کے لیے تو پھر عذاب علیم ہے، ان کے لیے تو ہے ہی عذاب، جیسے الذین آمنوا، یہ جیسے پہلے کہ ایک آیت میں آ چکا ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، تو ان کے لیے جو ہے وہ امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہاں بھی یہ ظلم جیسے بتایا گیا وہ شرک سے تشبیہ دی گئی کہ وہ بھی یہاں پہ بھی شرک سے مراد ہے۔ تو ایسے لوگ پھر کیا ان کے ساتھ ان ظالمین لہم عذاب علیم، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، ان کے لیے تو پھر عذاب ہی ہے، اس کے جہنم کا عذاب ہی، اور جہنم میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہوں گی جو یہ آپس میں جو جھگڑے ہیں یہ جہنم کے ہی بتائے گئے ہیں۔ اس کے مقابلے ان لوگوں کے لیے جو ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار، یعنی وہ لوگ جو داخل کیے جائیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ایمان صرف ایمان اکیلے نہیں، ایمان کے ساتھ شرط ہے اعمال صالحات، یعنی جس نے نیک اعمال کیے وہ جو جنت میں جائیں گے، ایسی جنتوں میں جہاں تجری من تحت الانہار، جہاں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا بإذن ربہم، ہمیشہ وہ رہنے والے ہوں گے اس میں اللہ کے حکم سے، اور تحیتہم فیہا سلام، وہاں پر ان کی سلام، ان کے آپس کی جو دعا ہوگی وہ ہوگی سلام۔ تحیہ کے لغوی معنی تو دعائے درازی عمر کی دعا دینا، مگر اصطلاحاً عربی زبان میں لفظ کلمہ خیر مقدم یا کلمہ استقبال کے لیے بولا جاتا ہے، اور آمنے سامنے ہونے پر سب سے پہلے ایک دوسرے سے یہی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ان دائماً آپس میں ایک دوسرے کے استقبال کا طریقہ یہ ہوگا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کا اس طرح سے استقبال ہوگا۔ تو السلام میں دعائے سلامتی کا مفہوم بھی ہے اور سلامتی کی مبارکباد کا بھی، تو اس لیے یہاں پہ وہاں پہ ان کی یعنی کہ دعا، ایک دوسرے سے ملنا، جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے، وہاں پر بھی دعا ہی دی جائے گی۔ جو جنت میں جائیں گے وہ ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کریں گے اور ان کو سلامتی کی دعا ڈالیں گے، وہ سارے اس وقت تو انشاءاللہ سلامتی میں جو چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ سلامتی میں ہی رہے گا۔ جیسے آگے بولا اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ میں پڑھ جائے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانہار كلما رزقوا منها من ثمر رزقا
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. یہ ہم اس میں پڑھا ہے ترجمہ تب ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں. تو وہاں پہ جیسے فتحیت ہوں فیہا سلام کا جیسے یہ بھی آ رہا ہے کہ جیسے ہم سورہ یونس میں پڑھا ہے دعوہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ان کی دعا یہ ہوگی کہ پاک ہے اللہ. ان کی آپس کی دعا ان باغات میں سلام ہوگی. ان کو دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اسی طرح سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے مگر سلام اور ان کے لیے رزق صبح و شام ہوگا. اسی طرح سورہ واقعہ میں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. اور میں نہ بےہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات مگر یہ ان کا کہنا ہوگا سلام ہے سلام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر دے جن کی دعا سلام ہی سلام، اور ہمیں بھی ان جنات ان باغوں میں داخل کر دے جن میں یہ سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے اور سب لوگ سلامتی میں ہوں گے. ان لوگوں سے اس جگہ سے بچائے جہاں پہ شیطان کے ساتھ جھگڑے ہوں گے اور شیطان بھی وہیں پہ ان کے ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے اور سب کو ایک ساتھ جنت میں داخل کر دے. وما علینا الا البلاغ.